ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں السلام علیکم دوستوں، دنیا میں اس وقت صرف دو ایسے ممالک ہیں جنہیں مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کا کردار قرب قیامت میں بہت ہی اہم ترین ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ پاکستان کو بنایا نہیں گیا بلکہ بنوایا گیا ہے، وہ بھی کسی عام ہستی سے نہیں بلکہ دنیا کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ عرب کے مشرق میں افغانستان اور پاکستان واقع ہیں، جو عرب کے زمانے میں صرف ایک ہی علاقے ہوا کرتے تھے اور اسے عربی زبان میں خراسان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں سے فوجیں غزوہ ہند کے لیے نکلیں گی اور شام میں امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے۔ اس لیے آج تک جتنا پاکستان کو لوٹا گیا یا پھر بین الاقوامی سطح پر جتنی سازشیں کی گئیں، اگر اس کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو وہ اب تک تباہ ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملک دنیا کی سب سے پاک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر بنایا گیا، اس لیے اسے مٹانا ممکن ہی نہیں ہے، جس کا ثبوت آپ کو آگے ویڈیو میں ملنے والا ہے۔ 1934 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ کے شہر لندن میں موجود تھے اور وہاں اپنی وکالت جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ واپس نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے پھر اچانک انڈیا واپس آنے کا اعلان کیا۔ ان کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک دوست علامہ شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھنے لگے کہ ہم سب دوست اور مسلم لیڈرز کئی سال آپ کو واپس انڈیا بلا رہے تھے کہ ہمیں اور انڈیا کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ مان نہیں رہے تھے۔ لیکن اچانک پھر ایسی کیا وجہ بنی جو آپ کو واپس کھینچ لائی ہے؟ کیا آپ کو علامہ اقبال کی لہو گرما دینے والی شاعری نے متاثر کیا، یا پھر لیاقت علی خان کے الفاظ سے متاثر ہو کر آپ نے واپس انڈیا آنے کا فیصلہ کیا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت ضرور بتاؤں گا، لیکن ایک شرط پر، وہ یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ راز آپ کسی سے بھی نہیں کہیں گے۔ علامہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں لندن میں اپنے گھر میں سکون سے سو رہا تھا کہ اچانک میرا بستر زور زور سے ہلنے لگا۔ میں خوف سے فوراً جاگ اٹھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر سے سو گیا۔ لیکن ایک بار پھر میرا بستر زور زور سے ہلنے لگا، اتنی زور سے کہ مجھے لگا شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ تو پھر میں بھاگ کر گھر سے باہر نکلا کہ شاید میری طرح اور بھی لوگ گھر کے باہر موجود ہوں گے، لیکن رات کے اس پہلو میں میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو پھر میں اندر جا کر سو گیا۔ لیکن تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، لیکن اب کی بار جب میری آنکھ کھلی تو ایک نورانی شخصیت میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ یہ اندر کیسے داخل ہو گئے۔ پھر میں نے اس نورانی شخصیت سے پوچھا کہ ہو آر یو؟ انہوں نے جواب دیا آئی ایم یور پروفٹ محمد۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میرے آقا؟ انہوں نے فرمایا برصغیر کے مسلمانوں کی آپ کی ضرورت ہے، آپ واپس جا کر ان کی آزادی کی تحریک کی نمائندگی کریں، فکر مت کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے قائد اعظم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ اس کی مدد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اسی علامہ شبیر احمد عثمانی نے ہی پڑھائی تھی، اور جنازے کے بعد تقریر میں انہوں نے بتایا کہ کل رات کو میں نے خواب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا مجاہد ہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا راز بھی فاش کر دیا۔ اس لیے پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور اس کا وجود اسلام دشمنوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، مگر اسے
तमाम तर साजिशों और तबाही के बावजूद ता क़यामत इसे कायम व दायम रहना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।